اقصی اسلامک ایجوکیشن کی معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ماہ ربیع الثانی کی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی۔ یوں کہہ لیں کہ زندگی کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ایک واحد یہ حل ہے، انتہائی طاقتور یہ عمل ہے اور ہر مشکل سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو یقین کامل کے ساتھ ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کی مدد کو آسمانوں سے اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت ہی طاقتور اور تیر بہدف عمل ہے، معجزاتی نبوی عمل ہے اور یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو عطا کیا۔ آج میں آپ کو یوں ہی عمل بتاؤں گی اور جس طریقے سے بتلاؤں گی اسی طریقے سے اس عمل کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کریں اور روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو کریں جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ کریم اسی مقصد میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا، اپنے فضل و کرم سے آپ کو خوشحال کرے گا۔ یہ وظیفہ صرف ہم تک خوشحالی نہیں رکھے گا بلکہ ہماری نسل در نسل اس عمل کی بدولت خوشحال رہے گی۔ اور اس عمل کو جو لوگ برے حالات میں کریں گے، پریشانیوں میں کریں گے یا کوئی بھی ذریعہ نہ بن رہا ہو وہ پریشانی کو ختم کرنے کا، مشکلات کو ختم کرنے کا، دکھوں کو ختم کرنے کا یا مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو ضرور پڑھیں۔ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی طاقتور یہ عمل ہے جس کے پڑھنے سے اس کے معجزات اور کمالات اور اپنی زندگی کے حالات کو بدلتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر بیماری کو ختم کرے گا، ہر پریشانی کو، تکلیف کو ختم کرے گا اور مالی پریشانیوں کو اس عمل کی برکت سے دور کرے گا۔ غموں کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والا یہ تیر بہدف عمل ہے۔ جو لوگ کامیابی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دل کی مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ رب کریم اس عمل کی برکت سے آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کرے گا اور آپ کی تمام الجھنوں کو دور کرے گا۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ حامیم لا ینصرون پر منحصر ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات بھی کریں اور اس عمل کو اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں اور پھر جلد از جلد اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہوا آپ خود دیکھیں گے، بلکہ دنیا بھی آپ کی قسمت پر رشک کرے گی۔ حامیم لا ینصرون حروف مقطعات میں سے ہے اور بہت ساری قرآن پاک کی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں علماء کرام، مفکرین لکھتے ہیں کہ ان کے معنی اور ان کا مقصد اللہ رب العزت اور اس کا نبی ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، حامیم بہت ساری سورتوں کے شروع میں ہے۔ ہر چیز کا مغز اور خلاصہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ حامیم ہے۔ اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ یہ حروف مقطعات، ان کو ایک کاغذ پر لکھ کر جو لوگ اپنے بٹوے یا پرس میں رکھیں گے، اللہ کریم حامیم کی برکت سے، اس لفظ کی برکت سے ان کی تمام مشکلات کو آسان کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی موقع پر اپنے شاگردانوں کو تلقین کی۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام پر دو موقع بڑے مشکل تھے، ایک غزوہ بدر کا موقع اور ایک غزوہ خندق کا موقع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ رب العزت کے رجوع کھڑے ہو گئے، اتنا طویل سجدہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق کو کہنا پڑا کہ اللہ کے رسول سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے اور دعائیں مانگتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو کلمات ارشاد فرمائے وہ حامیم لا ینصرون تھا۔
اور حامیم لا ینصرون کو جو لوگ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ کریم ان کی تمام تکلیفوں کو دور کرے گا اور دشمنوں کو ذلیل و رسواہ کرے گا اور وہ آپ کی زندگی سے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ کسی بھی بیماری سے نجات پانے کے لیے، تکلیفوں سے دور رہنے کے لیے، یا کاروباری الجھنوں سے نجات پانے کے لیے، یا قرضوں سے نجات پانے کے لیے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے بیٹی کے رشتے کا یا بیٹے کے رشتے کا، یا کوئی بھی الجھن ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے میں بتلاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہوگی اور آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں نماز عشاء کے بعد یا نماز تہجد میں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 2 رکعت نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے۔ جب سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ ہی حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، ان کلمات کو 7 مرتبہ آپ نے سجدے میں پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اٹھ جانا ہے، دوسری رکعت اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 313 مرتبہ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو چلتے پھرتے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں یا نفل ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کثرت کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں، جس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ یہ وظیفہ کریں گے اللہ کریم اسی مقصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم کی غیبی مدد آسمانوں سے اترتی ہوئی آپ خود دیکھیں گے۔ یہ ایسا تیر بہدف عمل ہے جس کی برکت سے بے اولادوں کو اولاد ملی، بیماروں کو شفا ملی، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی غیبی مدد کی، اور جن لوگوں پر جادو جنات کے اثرات ہیں اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو بھی ختم کرے گا اور جادو جنات کے اثرات کو بھی ختم کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ حامیم لا ینصرون ایسے کلمات ہیں جن کی برکت سے اللہ رب العزت منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اتنے ہی تیر بہدف کلمات ہیں کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے یہ کم ہے، اور یہ نبوی عمل ہے، نبوی وظیفہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب مشکل وقت آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی ان کلمات کو پڑھتے، اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو ان کلمات کو پڑھنے کی تلقین کرتے، اور اللہ کریم ان کی غیبی مدد فرما دیتے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان کلمات کو آپ نے جمعرات کے دن بھی پڑھنا ہے، جمعہ کے دن بھی پڑھنا ہے، بلکہ جب بھی اس وظیفے کو شروع کرنا ہے یا تو جمعرات کے دن سے شروع کریں یا جمعہ کے دن سے شروع کریں، اور پھر اس عمل کو آپ 11 دن تک یا 21 دن تک یا 41 دن تک جاری رکھیں۔ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ پر کیا کیا انعامات کی بارش برسائے گا، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ان بابرکت کلمات کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔